اسلام میں ساتھیوں ہمارے سماج میں عورت کے 4 روپ ہیں، عورت کی 4 شکلیں ہیں، اور ہر شکل پر، ہر روپ پر غور کریں گے تو آپ کو احساس ہوگا کہ اسلام نے عورت کو جو مقام دیا ہے وہ کسی بھی دوسرے سماج میں نہیں ہے، کسی بھی دوسرے دھرم میں نہیں ہے۔ دنیا کے سارے مذہبوں کو آپ کھنگال لیں، وہ مقام جو عورت کو ملا ہے اسلام میں کسی اور مذہب میں نہیں ملا ہے۔ ماں کی حیثیت سے دیکھیں، ماں کی حیثیت سے اسلام میں عورت کا مقام کیا ہے۔ ایک صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں آتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ من احق بحسن صحابتی، میری صحبت کا، میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں امک، تمہاری ماں۔ ثم من یا رسول اللہ؟ قال امک، اس کے بعد کون ہے؟ کہا تمہاری ماں۔ ثم من، اس کے بعد کون ہے؟ کہا تمہاری ماں۔ ثم من، اس کے بعد کون ہے؟ کہا ابوک، تمہارے باپ۔ 3 حقوق باپ کے مقابلے میں عورت کو ماں کی حیثیت سے دیا گیا۔ حدیث میں آتا ہے ساتھیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کی رضا کو اللہ سبحانہ وتعالی کی رضا قرار دیا۔ حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کے قدموں کے نیچے جنت کو رکھا ہے۔ اس سے بڑا کسی بھی سماج میں آپ دیکھ لیجئے، اس سے بڑا مقام نہیں ہو سکتا ایک ماں کا۔ ایک ماں کی عزت اور اس کا احترام نہیں ہو سکتا جو دین اسلام کے اندر ہے۔ بہن کی حیثیت سے اسلام میں اس کا مقام کیا ہے ساتھیوں، اس پر غور کرتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس من امتی، میری امت کا کوئی بھی شخص یعول 3 بنات او اخوات کن له سترا من النار، میری امت کا کوئی بھی شخص جو 3 بیٹیوں کی پرورش کرتا ہے یا 3 بہنوں کی پرورش کرتا ہے، قیامت کے دن یہ تینوں بہنیں یا تینوں بیٹیاں اس کے لیے پردے کا کام کریں گی، جہنم سے اسے بچائیں گی۔